اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درس تفسیر قرآن کریم۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بڑھتے سمٹتے سائے جیسی نشانیوں اور شب و روز جیسی نعمات کی طرف ہماری توجہات کو مبذول فرمایا ہے تاکہ ہم ان چیزوں میں غور و فکر کریں اور اس سے اس کی معرفت حاصل کریں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت ایک اور نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی خدا ہے جس نے ہواؤں کو رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پانی جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح ہم نے اس عظیم نعمت کو آسمان سے نازل کیا، اور ایک پورے نظام کو بیان کیا ہے کہ یہ بارش کس طرح برستی ہے اور کس طرح بادل ہواؤں کے دوش پر اڑ کر مختلف بنجر اور خشک زمینوں کو جا کر سیراب کرتے ہیں، کہ بارش سے پہلے کس طرح ہوا اس کے آنے کی خوشخبری دیتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس بارش کو اپنی رحمت کہا ہے۔ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ باران رحمت، یہ لفظ ہمارے اپنے نہیں ہیں بلکہ یہ قرآنی لفظ ہے، یعنی اللہ نے بارش کو رحمت سے تعبیر قرار دیا ہے، اور پھر اس کی آگے وجوہات بھی بتائی ہیں اس آیت میں اور اس سے بعد والی آیت میں کہ یہ پانی جو آسمانوں سے برستا ہے یہ کس طرح اس کی رحمت ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اس حصے میں اللہ رب العزت نے پانی کی ایک خاص اور اہم ترین صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، ماءً طہورا۔ طہور کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ یعنی اگر کوئی چیز کسی نجاست سے نجس ہو جائے، نجاسات کے متعلق آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نجاسات کون کون سی ہیں، پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، شراب، کافر، عین نجاست کھانے والے جانور کا پسینہ، یہ ساری نجاسات ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی بدن کے لیے سخت نقصان دہ ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان سے انسان کو بچنے کا اور دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اگر کوئی بدن ان نجاسات سے مس ہو جائے اس طرح کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز اس قدر تر ہو کہ ایک کی تری دوسری تک منتقل ہو جائے تو وہ نجاست دوسری چیز میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ پاک چیز نجس ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نجاست کو ختم کرنے کے لیے اس پانی جیسی نعمت کو خلق فرمایا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ نجاسات جو انسانی بدن اور انسانی روح کو شدید ترین نقصان پہنچانے والی ہیں، ان اجسام سے اور انسانی بدن سے دور کرنے کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو رحمت سے تعبیر کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان غلاظتوں سے اور ان نجاستوں سے اس پانی کے ذریعے دور کر سکے اور اپنے آپ کو ان کے نقصانات سے محفوظ بنا سکے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اور لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کریں۔ زمین کا مردہ ہونا یعنی زمین کا بنجر ہو جانا، زمین کا خشک ہو جانا، زمین سے سائے اور ہریالی کا ختم ہو جانا، یہ زمین کی موت کہا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے ان مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، ان کو سرسبز و شاداب بناتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا،
اور اسے اپنی مخلوق جس میں بہت سے چوپائے اور انسان ہیں کی تحویل میں دے دیا تاکہ وہ اس سے سیراب ہو سکیں۔ یہاں پر ایک قابل توجہ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے زمینوں کے زندہ ہونے کی بات کی ہے، اس کے بعد اگلے مرحلے میں حیوانات کی بات کی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کی بات کی ہے۔ تو اس سے ایک نقطہ جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں ہر ایک کی حیات دوسری چیز پر موقوف ہے۔ اگر یہ زمینوں میں سبزہ نہ ہوتا، ہریالی نہ ہوتی، تو حیوانات اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، حیوانات زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اور اگر حیوانات نہ ہوتے تو ان کے بغیر انسان کا زندگی بسر کرنا مشکل تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے ان آیات کو طرح طرح سے بیان کیا تاکہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور اکثر لوگوں نے انکار اور کفر کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کلام مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کائنات میں، اس آفاق میں، اس دھرتی پر موجود اپنی مختلف آیات اور نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ انسان ان میں غور و فکر کرے، ان میں تدبر کرے اور اس کی پہچان حاصل کرے، اس کی ذات کی معرفت حاصل کرے۔ لیکن اکثر لوگ بجائے اس کے کہ اس کی معرفت حاصل کرتے، وہ منکر ہو گئے اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔